الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الله تعالى في موضع آخر لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے قرآن کریم کے مختلف مقامات میں سے 3 مختلف آیتوں کی تلاوت کی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہود ہرگز تم سے راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم ان کے مذہب کو اختیار نہ کر لو. یہ اس وقت تم سے راضی ہوں گے کہ جب تم ان کے مذہب کو اختیار کر لو. عیسائی اس وقت آپ سے راضی ہوں گے جب تم اپنا مذہب چھوڑ کر ان کے مذہب کو اختیار کر لو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن کریم میں، جو ماضی، حال، مستقبل سے ساری خبروں سے وہ واقف ہے. وہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہود اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک تم یہودی نہ بن جاؤ. قرآن کریم کے دوسرے مقامات پر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. اے ایمان والو، تم یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، تم ان سے دوستی نہ کرو. بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں آگے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. یاد رکھنا، جو شخص تم میں سے کوئی ان کے ساتھ محبت کرے گا، ان کے ساتھ دوستی رکھے گا، یہود و نصارہ میں سے کسی کے طریقے کو تم فالو کرو گے تو اللہ فرماتے تم بھی انہی میں سے ہو جاؤ گے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ظالم قوم کی رہنمائی نہیں کرتا. تیسری جو آیت میں نے تلاوت کی قرآن کریم کی، اللہ فرماتے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. اللہ فرما رہے ہیں تم ضرور بھی ضرور، تاکید، لام تاکید اور پھر نون ثقیلہ، تم ضرور بھی ضرور پاؤ گے ان لوگوں کو، یہود کو، دشمنی میں کہ وہ اسلام کے خلاف کیسی دشمنی اگلتے ہیں. والذین اشرکوا، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، مشرکین، ہندو. فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر میں کہ ہر وقت یہود و نصارہ اسلام کا خاتمہ کرنے کے در پہ رہتے ہیں، اسلام کو مٹانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. ان کی چاہت یہ ہے
کہ مسلمان اس زمین سے ختم ہو جائے، ان کی چاہت یہ ہے کہ اس روئے زمین پر اسلام کا کوئی نام لینے والا باقی نہ رہے۔ اسی وجہ سے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اخرج الیہود من جزیرۃ العرب۔ اللہ کے حبیب کو بھی معلوم تھا، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں یہود اسلام کے کٹر دشمن ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ان کو جزیرہ عرب سے نکال دو، اخرج الیہود من جزیرۃ العرب۔ ان ظالموں کو، ان بدماشوں کو، ان بدکاروں کو، ان روئے زمین کے اوپر سے ان کو جزیرہ عرب سے ان کو نکال دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کے آخر میں یہ وصیت فرما رہے ہیں، آپ دنیا سے جا رہے ہیں اور یہ وصیت کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔ فرماتے ہیں ان کو مدینہ سے نکال دیا گیا، یہ خیبر میں جا کر بسے، اور خیبر میں جانے کے بعد امیر المؤمنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان کو خیبر سے بھی نکالا گیا اور ان کو جزیرہ عرب سے ہی باہر نکال دیا گیا۔ یہ ایسے کٹر دشمن ہے، ان کی چاہت یہ ہے کہ اسلام ختم ہو جائے، مسلمان ختم ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارا دوست یہود و نصارہ نہیں ہو سکتے، تمہارا دوست مشرکین نہیں ہو سکتے، تمہارا دوست اگر کوئی ہو سکتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارا دوست اگر کوئی ہو سکتا ہے وہ اللہ کے رسول ہو سکتے ہیں اور ایمان والے ہو سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر دنیا میں کسی جگہ پر ایک کتا مر جائے، ایک جانور مر جائے تو ساری تنظیمیں باہر آ جاتی ہے اور یوں کہتی ہے ارے ایک جانور کا انتقال ہو گیا، ایک جانور مر گیا۔ اگر کسی انسان کو مارا جائے تو سارے یہود اور نصارہ، سارے چھوٹے سے لے کر بڑے تک ساری تنظیمیں ابھر کر اوپر آ جاتی ہے، ہمارے فلاں آدمی کو مار دیا گیا۔ لیکن ہمارے مسلمان، ہمارے فلسطینی بھائیوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، معصوم بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ہماری ماں بہنوں کے شوہروں کو ان کی آنکھوں کے سامنے ختم کیا جا رہا ہے، ہماری ماں بہنوں کے گھروں کو اجاڑا جا رہا ہے۔ کتنی مائیں ایسی ہیں کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے بیٹوں کو جنازے کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کے گھروں کے اوپر بمباری کی جا رہی ہے، ان کے سامانوں کو جلایا جا رہا ہے، لیکن کوئی ہندو تنظیم ہے جو یوں کہے کہ آج مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کہہ رہا ہے ایک وہ وقت تھا کہ مسلمانوں کا رعب اور دبدبا تھا، جب تک مسلمانوں کے ایک ہاتھ میں قرآن کریم تھا، جب تک مسلمانوں کے ایک ہاتھ کے اندر میں کلاسک کوپ جس سے وہ جہاد کرتا تھا، اس وقت تک کسی کی مجال نہیں تھی کہ کوئی مسلمان پر حملہ کر سکے۔ لیکن جب سے مسلمان کے ایک ہاتھ میں کرکٹ کا بلہ آ گیا، دوسرے ہاتھ کے اندر میں موبائل آ گیا جس سے وہ ناجائز فائدے اٹھا رہے ہیں، تب سے غیروں نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا، ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، ورنہ کسی کی مجال تھی کہ کوئی مسلمانوں کے اوپر حملہ کر سکے۔ الحمدللہ اسلام کے اندر میں، مسلمانوں کے اندر میں جو جذبہ ہے وہ کسی قوم کے اندر میں وہ جذبہ نہیں ہے۔ مسلمان جب میدان میں کسی سے لڑتا ہے کبھی بھی ان کو شکست نہیں ہوئی ہے، لیکن اللہ نے مسلمانوں کو وہ طاقت دی ہے۔ آج ہمارے ہی ایمان کی کمزوری کی وجہ سے آج دوسروں نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا ہے اور ہمارے مسلمان بھائی پریشان ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے فلسطینی بھائیوں کو، ان معصوم بچوں کے اندر میں جو جذبہ رکھا ہے، معصوم 11 سال کے بچے ہیں، ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، ان کے پاس اگر کچھ ہے تو وہ پتھر ہے، وہ پتھروں سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ وہ کس لیے مقابلہ کر رہے ہیں؟ وہ مسجد اقصی کو آزاد کرانے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ وہ انبیاء کی سرزمین ہے، وہ ہزاروں انبیاء کا مدفن رہا ہے، جہاں انبیاء علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت کر کے آئے ہیں، جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے وقت وہاں امام الانبیاء بن کر تمام انبیاء کی امامت کروائی ہے، جہاں میرے نبی نے اپنا براق باندھا تھا، جہاں حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہو رہی ہے، جہاں عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے تقریر کی تھی قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ یہ وہ جگہ ہے جو حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے جناتوں کے پاس مسجد تعمیر کروائی تھی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام نے محراب میں اللہ سے آواز دی تھی فنادته الملائکۃ وهو
وهو قائم يصلي في المحراب، یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں انبیاء کا وہاں مدفن رہا ہے، وہ پاک مقدس جگہ ہے۔ قرآن کہتا ہے سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، پاک ہے وہ ذات جو آپ کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک آپ کو سفر کیا، بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہے، وہ مرکز ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے وہاں ملک شام میں برکتیں رکھی ہے، جہاں انبیاء کا نزول ہوا، جہاں انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے، جہاں ہزاروں انبیاء کی قبریں ہیں۔ ایک روایت کے مطابق مسجد اقصی کے نیچے 500 اکابر 500 انبیاء کی قبریں ہیں، وہ پاک جگہ ہے۔ لیکن ان ظالموں کا دماغ انہیں یہ ٹھوسا ہوا ہے کہ جب تک ہمارا مسیحا نہیں آئیں گے، یہ مسجد اقصی جب تک باقی ہے، ہمارا مسیحا یعنی دجال نہیں آ سکتا، اس لیے وہ اس کو گرانے کے پیچھے پڑ رہے ہیں، مسلمانوں کے دشمن بنے ہوئے۔ اسی وجہ سے تو میرے نبی نے کہا تھا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، ان کو جزیرہ عرب سے نکال دو، یہ اسلام کے بھی دشمن ہے، یہ مسلمانوں کے بھی دشمن ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، قربان جائیے ان فلسطینی بچوں، ان فلسطینی ماؤں کے اوپر۔ ایک حماس کا ایک لڑکا، نوجوان 15 سال کا لڑکا، وہ میڈیا کے سامنے بیان دے رہا ہے، ان کے چہرے کے اوپر نقاب ہے، ان کی ماں پیچھے سے آتی ہے، بیٹا کس کا ڈر ہے، یہ نقاب ہٹاؤ، دشمن کے سامنے ڈٹ کر کہو جو کہنا ہو۔ اللہ نے کیسا حوصلہ رکھا ہے ان لوگوں کے اندر میں، ان کی ماؤں کے اندر میں۔ لیکن میرے بھائیوں، ایسے ایسے وہاں کی خبریں آ رہی ہے، معصوم بچوں کو شہید کر دیا گیا، ان کے گھروں کو ختم کر دیا گیا۔ لیکن میرے بھائیوں، ایک نوجوان عورت جس کے سامنے اس کے بچے کہہ رہے ہیں ماں کسی چیز کا ڈر نہیں رکھ، آج ہمارے پاس پتھر ختم ہو گئے تھے، اللہ نے پتھر کا انتظام کر دیا، ہم اسی پتھر کے ذریعے ان کا مقابلہ کریں گے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کا جو جذبہ تھا، صحابیت کا جو جذبہ تھا، وہ جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فلسطینی بھائیوں کے اندر میں، ان فلسطینی عورتوں کے اندر میں اور ان فلسطینی بچوں کے اندر میں اللہ نے وہ جذبہ دیا ہے کہ وہ مسجد اقصی کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہے۔ میرے بھائی، اسلام کے اندر میں ایسی مائیں گزری ہے، اللہ نے عورتوں کے اندر میں ایمان کا جو جذبہ رکھا ہے، ایسے بیٹے جنے جنہوں نے اسلام کی آبیاری کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ جنگ قادسیہ ہے، جنگ قادسیہ میں ہمیں مقابلہ کرنا ہے، جنگ کرنا ہے، نوجوانوں کو تیار کرو۔ فرماتے حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 4 نوجوان بیٹوں کو بلایا اور اپنے سامنے کھڑا کیا، بیٹا کل تمہیں چاروں کو لڑنا ہے، تم پشت مت دکھانا، تمہارا تیر تمہیں سینے کے اوپر لگنا چاہیے، تمہارا خون پاؤں کی انگلیوں پر گرنا چاہیے، تمہیں خون تمہاری ایڑیوں کے اوپر گرنا نہیں چاہیے، پشت مت دکھانا اور ڈٹ کر لڑنا۔ فرماتے ہیں وہ 4 نوجوان، میں نے تمہیں حلال طریقے سے نکاح سے تمہیں میں نے جنا ہے، میں نے کوئی زنا نہیں کیا ہے، میں نے تمہیں کوئی تمہارے جننے میں تمہیں پیدا کرنے میں کوئی خیانت نہیں کی۔ فرماتے ہیں دوسرے دن مقابلہ ہوتا ہے، 4 بیٹوں کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس عورت کو کیسے خبر دی جائے، اس لیے کہ اس سے پہلے اس کے شوہر کو بھی شہید کر دیا گیا، آج اس کے 4 بیٹوں کو شہید کر دیا جا رہا ہے، آج اس عورت کو کیسے خبر دے۔ فرماتے جب اس حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملتی ہے، فرماتے وہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، وہ 2 رکعت نماز پڑھتی ہے اور یوں کہتی ہے اللہ میں کتنی تیرے نزدیک مقبول ہوں کہ پہلے میرا شوہر شہید ہوا، آج میرے 4 بیٹوں کی شہادت تو نے فرما کر مجھے اسلام کے اندر میں ایک مقام عطا فرمایا، مجھے 4 بیٹوں کی شہادت کا شرف عطا فرمایا۔ میرے بھائیو، اللہ نے مسلمان عورتوں کے اندر میں ایمان کا وہ جذبہ رکھا ہے۔ غزوہ احد کا معرکہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ سامنے سے ایک عورت آ رہی ہے، فرمایا وہ ایک اونٹ کے اوپر سوار ہے اور اس اونٹ کے اوپر حضرت امی جان عائشہ فرماتی ہے میں جب قریب پہنچی تو میں نے دیکھا کہ اس کے اونٹ کے ایک طرف کوئی چیز لٹک رہی ہے، بائیں طرف بھی کوئی چیز لٹک رہی ہے۔ میں جب اس کے قریب پہنچی تو میں نے دیکھا کہ وہ تو عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا میرے شوہر حضرت عمرو بن جموح کی لاش ہے
اور اس آیت کے اندر میرا بیٹا حضرت خلاد کی لاش ہے اور یہ میرا بھائی حضرت عبداللہ کی لاش ہے. ایک اونٹ کے اوپر تین لاشیں لے کر حضرت عمرو بن جموح کی بیوی جا رہی ہے. میرے بھائیو اللہ نے ان کے اندر میں حضرت عائشہ فرماتی ہے جب میں نے ان سے پوچھا اور انہوں نے مجھے کہا تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن دل میں اطمینان تھا کہ اسلام کے لیے قربانی دی ہے, اسلام کے لیے قربانی دی ہے. لیکن یہی امیر معاویہ کا زمانہ آیا 46 سال کے بعد جب وہاں نہر کھودی جا رہی تھی تو وہاں سے صحابہ کی قبر احد کے اندر میں جو دفنائی گئی تھی, جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کی قبر وہاں سے نکالی اور ساتھ میں عبداللہ بن حرام اور تیسرے صحابی عمرو بن جموح کی وہاں لاش تھی. جب وہاں سے نکالے گئے فرمایا ایسے ان کی لاش تھی گویا آج ہی ان کو قبر کے اندر میں سلایا ہے. 46 سال کے بعد فرمایا عمرو بن جموح کا ہاتھ ان کے سینے پر رکھا ہوا تھا, جب ان کے سینے پر سے اس ہاتھ کو ہٹایا فرمایا وہاں سے خون بہنا شروع ہو گیا. 46 سال کے بعد ان کے جسم سے خون بہنا شروع ہو گیا. فرمایا یوں محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی ان کو سلایا ہے. یہ تھے وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہی عمرو بن جموح پاؤں سے معذور تھے. ان کے بیٹوں نے کہا ابا تم جنگ احد کے اندر میں تم نہ جاؤ, تم معذور ہو. تو یہ عمرو بن جموح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے مجھے جانے نہیں دیتے, مجھے اجازت نہیں دیتے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا بھائی ان کو جانے دو, اور یہ گئے اور وہاں شہید ہو گئے. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرما رہے ہیں میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ عمرو بن جموح جنت کے اندر میں ٹہل رہے ہیں. اللہ نے ان کے پیر کو بھی صحیح سالم کر دیا. میرے بھائیوں اسلام کی ایک تاریخ ہے, مسلمانوں کے اندر میں کبھی شکست نہیں ہوئی. وقتی طور پر عارضی طور پر ان کو شکست ہوئی ہے, وہ آزمائش کے لیے ہوئی ہے, ایک امتحان کے لیے ہوئی. لیکن مسلمان اللہ کے لیے لڑتا ہے, اور یہ دنیا کی جو دشمن طاقتیں ہیں وہ پیسے کے لیے, وہ تنخواہ کے لیے لڑتی ہے. اللہ نے فلسطینی مسلمانوں کے اندر میں ایک غیرت رکھی ہے, ایک جرأت رکھی ہے. اللہ ان کی مدد کرے گا. اللہ نے ماضی میں بھی مسلمانوں کی مدد کی تھی, اللہ آج بھی مسلمانوں کی مدد کرے گا. لیکن ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے, ورنہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. انشاءاللہ اللہ نے بدر کے اندر میں جو فرشتوں کو اتارا تھا اللہ آج بھی فرشتوں کو اتارے گا اور ہمارے ان فلسطینی بھائیوں کی مدد کرے گا. اللہ نے حماس کو وہ طاقت دی کہ ان ظالموں کے آج بدلہ لے لیا. ان کی عورتیں کھیتوں کے اندر میں بھاگنے کے اوپر مجبور ہو گئی, گاڑیوں کے نیچے چھپی ہو گئی. اللہ نے حماس کے ذریعے وہ بدلہ لیا. آج بھی انشاءاللہ اللہ ان ظالم قوموں کو ختم کرے گا. لیکن میرا اور آپ کا فریضہ بنتا ہے کہ ہم وہاں نہیں جا سکتے, لیکن ہمارا فریضہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں. کل قیامت کے دن رب کریم کے دربار میں اگر ان معصوم بچوں نے شکایت کر دی اے اللہ ہم تو تیرے گھر کو بچانے کے لیے, انبیاء کے مرکز کو بچانے کے لیے لڑ رہے تھے, اور ہم تو ہمارے پاس ایک جان تھی, ہم تو قربان ہو گئے, ان لوگوں نے کیا کیا, اور ہم نے اگر دعا بھی نہ کی تو میرے بھائیوں رب کے سامنے ان معصوم بچوں کی شکایت کے اوپر ہم کیا جواب دیں گے؟ میں اور آپ اپنے گریبان میں تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا سا جھانک کر دیکھیں, کیا ہم نے راتوں کی تنہائی میں ان غزہ کے مسلمانوں کے, ان فلسطینی مسلمانوں کے لیے, ان حماس کے مسلمانوں کے لیے کیا ہم نے دو آنسو بہا ہے؟ کیا ہم نے ان کے لیے صدقہ کا اہتمام کیا ہے؟ کیا ہم نے ان کے لیے دعائیں کی ہے؟ کیا ہم نے ان کے لیے روزے رکھے ہیں؟ میرے بھائیوں ہم نہیں جا سکتے, لیکن رب کعبہ کی قسم ہم دعا تو کر سکتے ہیں. یہ ہمارا قبلہ اول ہے, یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے. میرے بھائیوں اللہ نے آج بھی ان کے اندر میں صحابہ کا وہ جذبہ رکھا ہے, صحابہ کی وہ طاقت رکھی ہے ان کے اندر میں, صحابہ کی وہ ہمت رکھی ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں غزوہ احد کا معرکہ ہے, میں اور حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ فرماتے رات کو ہم باتیں کر رہے ہیں کہ صبح کا مقابلہ ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص دعا کریں اے اللہ صبح کے اندر میں میرا مقابلہ ہے, دشمن طاقتور دشمن سے میرا مقابلہ ہو, میرا ان سے مقابلہ ہو, وہ میرے اوپر وار کرے میں ان کے اوپر وار کروں, وہ میرے اوپر تلوار مارے میں ان کے اوپر تلوار ماروں, آخر مجھے زخم لگے تاکہ یہ زخم کل قیامت کے دن تیرے دربار میں پیش کروں, اور آخری وقت ہو کہ اللہ میں ان سے مالی غنیمت کو لے لوں. فرماتے حضرت عبداللہ بن جحش آمین کہتے رہے. اس کے بعد عبداللہ بن جحش دعا کرتے ہیں اے اللہ کل دشمن کے ساتھ میرا مقابلہ ہو, میں ان کے اوپر حملہ کروں, وہ میرے اوپر حملہ کروں, یہاں تک کہ ایک وقت آئے کہ میرے کان کاٹ دیے جائے, میں شہید ہو جاؤں, میری آنکھ نکال دی جائے, میرے ناک کاٹ دیے جائے. فرماتے ہیں دوسرے دن مقابلہ ہوتا ہے,
اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم آیا، انہوں نے مقابلہ کیا، دشمن کو ختم کر دیا اور مال غنیمت بھی ملا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں جب جنگ ختم ہو گئی تو میں ڈھونڈنے لگا کہ حضرت عبداللہ بن جحش کس حالت میں ہے۔ فرمایا وہ ایک جگہ پر پڑے ہوئے تھے، ان کے کان کاٹ دیے گئے تھے، ان کی آنکھیں نکال دی گئی تھی۔ میں نے کہا واہ عبداللہ، واہ عبداللہ، تیری تو مجھ سے زیادہ افضل دعا نکلی ہے۔ فرماتے ہیں وہ اسی حالت میں ان کو شہید کر دیا گیا تھا۔ میرے بھائیوں ایک آخری بات کہتا ہوں، حضرت ابو قدامہ رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی گزرے ہیں، فرماتے ہیں انہوں نے اعلان کیا کہ رومیوں کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے، نوجوانوں کو تیار کرو۔ ابو قدامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صفت الصفوہ میں علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ابو قدامہ آئے اور تمام لوگوں کو جمع کیا اور ایک بلیغ خطبہ دیا۔ فرمایا ہمارے پاس مرد کم ہے اور ان کے پاس، رومیوں کے پاس بہت سارے لوگ ہیں، ان کے پاس ہتھیار بھی ہے، ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے۔ ہر دور کے اندر میں اسلام اور مسلمانوں کے پاس ہتھیار کم رہے ہیں۔ جنگ بدر کے اندر میں مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ ہیں اور چند تلوار ہے، اور سامنے کفار ہے، 1000 ان کے پاس اونٹ ہے اور 1000 کا لشکر ہے، 700 تو اونٹ ہے، ان کے پاس کئی زرہیں تھی، کئی تلواریں تھی، لیکن مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ ہے اور چند تلوار ہے۔ لیکن اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ ہر دور میں مسلمانوں کے پاس ہتھیار کم رہے لیکن اللہ نے ان کو ایمان کی قوت دی ہے۔ حضرت ابو قدامہ شامی فرماتے ہیں میں نے وہاں جب اعلان کیا سارے لوگوں نے اپنے حسب توفیق چندہ دیا۔ جب میں وہاں سے جانے لگا تو ایک عورت نے مجھے آواز دی، وہ ابو قدامہ۔ جب میں واپس پلٹ کر آیا ایک عورت تھی، وہ نکاح کے اندر میں تھی۔ اس عورت نے کہا ابو قدامہ میرا شوہر تو پہلے ہی شہید ہو چکا ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، بس میں نے اپنے سر کے بال کاٹ کر یہ تمہیں دے دیے ہیں، اس کو لے جاؤ اور جہاد کے اندر میں تمہارے گھوڑے کے زین کے اندر میں اس کو رکھ دینا۔ ابو قدامہ فرماتے ہیں میری آنکھوں سے تو آنسو نکل گئے۔ میں نے کہا کہ عورت کو سب سے زیادہ اگر کوئی محبوب چیز ہے تو وہ ان کے سر کے بال ہے۔ فرمایا اس نے اپنے سر کے بال کاٹ دیے۔ میرا ایک اکلوتا بیٹا ہے، میں نے اس کو بھی بھیج دیا ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے جو میں تم کو دے سکوں۔ ابو قدامہ فرماتے ہیں کہ میں جانے لگا، میں نے اس کے بال کو اپنے گھوڑے کی زین میں رکھ دیے اور فرماتے کل قیامت کے دن جہاد میں میرا بھی حصہ لکھ دیا جائے گا۔ ابو قدامہ فرماتے ہیں جب دوسرے دن جہاد ہوا، دوسرے دن رومیوں کے ساتھ مقابلہ ہوا، ایک نوجوان فرماتے وہ مقابلہ کرتا رہا۔ میں نے اس نوجوان سے کہا بیٹا پیچھے ہٹ جاؤ۔ فرمایا چچا جان تم کیسی بات کرتے ہو؟ اللہ تو فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ دشمن کو پشت مت دکھاؤ، تم پیچھے نہ ہٹو میدان کارزار کے اندر میں، اور تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ فرمایا وہ مسکراتا ہوا لڑتا رہا یہاں تک کہ اس کے پاس جتنے تیر تھے وہ سارے تیر ختم ہو گئے۔ وہ بیٹا میرے پاس آیا، فرمایا چچا جان مجھے 3 تیر ادھار دے دو۔ فرمایا میدان کارزار میں بھی کوئی تیر ادھار مانگتا ہے؟ فرمایا مجھے صرف 3 دے دو، میرے پاس ختم ہو گئے۔ فرمایا اس کا ایسا نشانہ تھا، اس نے پہلا تیر مارا، ایک کافر کو قتل کر دیا، دوسرا مارا، دوسرا رومی کو ختم کر دیا، تیسرا مارا، تیسرے کو بھی قتل کر دیا۔ فرمایا اس کے پاس تینوں تیر ختم ہو گئے۔ اچانک ایک بدبخت آگے بڑھتا ہے، اس کو تیر مارتا ہے، اس نوجوان کو اس کے پیشانی پر لگتا ہے، دوسرا اس کی کن پٹی میں لگتا ہے اور تیسرا اس کے گردن کے اوپر لگتا ہے، وہ وہاں گر جاتا ہے۔ ابو قدامہ شامی فرماتے ہیں میں اس کے قریب گیا، فرمایا اس نے مجھے سلام کیا، اس کی آخری حالت تھی۔ میں نے کہا بیٹا ایک شہید 72 آدمیوں کی سفارش کرتا ہے، میں نے تجھے 3 تیر دیے ہیں، تو میری سفارش کر دینا۔ اس نوجوان کہتا ہے اگر اللہ نے مجھے قبول کر لیا تو میں آپ کی سفارش کروں گا۔ فرماتے ہیں لیکن چچا جان میری ایک وصیت ہے۔ فرمایا کیا وصیت ہے؟ کہا یہ میرا گھوڑا ہے، اس میرے گھوڑے کے اوپر یہ جو بیگ رکھی ہوئی ہے، جو تھیلا رکھا ہوا ہے، اس میں میرا ایک جبہ ہے، وہ میری ماں کو پہنچا دینا اور میری ماں کو کہہ دینا تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، تجھے سلام پیش کرتا ہے۔ فرمایا ابو قدامہ کہتا ہے تیری ماں کون ہے؟ فرمایا میری ماں وہی ہے جس نے آپ کو بال دیا، اپنے سر کے بال کاٹ کر، وہ میری ماں ہے، اب اس کو میرا سلام پہنچا دینا۔ ابو قدامہ کہتے ہیں تھوڑی دیر ہوئی، اس نوجوان شہید ہو گیا، اس کی موت ہو گئی، ہم نے وہاں قبر کھود کر اس کو دفن کیا۔ کیا ہوا؟ اچانک یہ ہوا کہ تھوڑی دیر گزری، اس کی لاش اوپر آ گئی، ہم پریشان ہو گئے، ہم نے پھر اس کو دفن کیا، پھر اس کی لاش اوپر آ گئی۔ ابو قدامہ شامی کہتے ہیں میں
تو گھبرا گیا کہ یہ کیسا، یہ تو شہید ہے، اللہ تو گنہگار کی لاش کو قبول کر لیتا ہے، زمین گنہگار کو قبول کر لیتی ہے، اس کی لاش کو کیوں قبول نہیں کر رہی ہے؟ فرماتے غیر سے آواز آئی، او ابو قدامہ ہمارے بندے کو تنگ نہ کرو، ہمارے بندے کو پریشان نہ کرو۔ فرماتے میں پریشان تھا، غیر سے ایسے سفید پرندے آئے اور اس کی باڈی کو نوچ لیا اور وہ پنڈے اڑ کر غائب ہو گئے، ہمیں معلوم بھی نہیں کہ کہاں سے آئے تھے اور کہاں غائب ہو گئے۔ فرمایا ہم نے پھر پرندوں نے اس کو نوچ لیا، اس کا باقی جو جسم تھا ہڈیاں وغیرہ ہم نے وہاں اس کو دفن کر دی، پھر میں وہاں سے سفر کر کے میں گھر گیا۔ فرمایا اس عورت کے گھر گیا اور اس کے گھر جا کر میں نے دستک کو دی اور اس گھر کے اندر ایک چھوٹی بچی باہر آئی، اس نوجوان کی بہن، اس نے دیکھا کہ ابو قدامہ تنہا ہے، لگتا ہے اس سے پہلے ہمارا باپ شہید ہو گیا تھا، آج تو میرا بھائی بھی شہید ہو گیا۔ فرماتے ہیں میں گھر میں دوڑتی ہوں، بچی گئی، فرمایا امی امی ابو قدامہ تنہا آئے ہوئے ہیں، ہمارا بھائی نظر نہیں آتا، لگتا ہے وہ شہید ہو گیا ہوگا۔ اس عورت گھر میں سے آتی ہے، فرماتے کیا ہوا؟ فرمایا تم خوشخبری دینے آئے ہو یا تعزیت کرنے آئے ہو؟ کیا مطلب؟ فرمایا اگر میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے تو تعزیت کرو، اگر میرے بیٹے کی شہادت ہو گئی تو مجھے خوشخبری سناؤ۔ فرمایا تیرے بیٹے کی شہادت ہو گئی ہے۔ اس عورت نے اللہ کو پکارا، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے بیٹے کو قبول کر لیا، اور فرماتی ہے تیرے بیٹے کا جبہ ہے۔ فرمایا اس کے بعد وہ عورت کہتی ہے کیا میرے بیٹے کو جب تم نے دفن کیا تو کچھ ہوا؟ فرمایا ہاں ہم نے ان کو زمین میں دفن کیا تھا، ان کی لاش باہر آ گئی، پھر دفن کیا، پھر ان کی لاش باہر آ گئی۔ فرمایا میرا بیٹا ہر روزانہ تہجد میں یہ دعا کیا کرتا تھا، اللہم احشرنی من حواسر الطیور، اے اللہ قیامت کے دن مجھے پرندوں کے پیٹوں سے مجھے پیدا کرنا۔ فرمایا اللہ نے میرے بیٹے کو شہادت بھی دی اور اللہ نے میرے بیٹے کی دعا کو بھی قبول کر لیا۔ میرے بھائی یہ اسلام ہے، یہ مسلمانوں کا وہ جذبہ رہا ہے کہ ہر دور میں مسلمان کبھی پس پش نہیں ہوتا، مسلمان کسی غیر کو اپنا آئیڈیل نہیں بناتا، مسلمان تو اپنا آئیڈیل محمد الرسول اللہ کو بناتا ہے، مسلمان تو اپنا آئیڈیل صحابہ کو بناتا ہے۔ میرا آخری واقعہ بیان کر کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت حبیب بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمامہ بھیجا مسیلمۃ الکذاب کے پاس، اور ان کو کہو محمد آخری نبی ہے، ان کے بعد اب کوئی نبی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے حبیب بن زیاد کو یمامہ بھیجا۔ حبیب بن زیاد یمامہ جاتے ہیں، مسیلمۃ الکذاب سے کہتے ہیں محمد آخری نبی ہے۔ اس ظالم نے، اس بدبخت نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں، میرے اوپر بھی رحمت نبوت آتی ہے، میرے اوپر بھی وحی آتی ہے۔ فرمایا جب ان کے پاس گئے تو اس ظالم نے دعوت قبول کرنے کے بجائے حبیب بن زیاد کو پکڑ لیا اور اپنے کارندوں سے کہا ان کے ایک ہاتھ کاٹ دو۔ فرمایا اتشہد ان رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے؟ فرمایا نعم اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ فرمایا اللہ میں گواہی نہیں دیتا، تو بدبخت ہے، تو کذاب ہے، تو ظالم ہے۔ فرمایا اس کا ایک پاؤں کاٹ دو، اس کے ایک پاؤں کو بھی کاٹ دیا۔ پھر پوچھتا ہے کیا میں اللہ کا رسول ہوں؟ فرمایا نہیں۔ اس کا بایاں ہاتھ کاٹ دو، پھر پوچھتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ فرمایا نہیں۔ کہا اس کا بایاں پاؤں بھی کاٹ دو، دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے، دونوں پاؤں کاٹ دیے گئے۔ فرمایا کہ تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ فرمایا نہیں، تو ظالم ہے، تو کذاب ہے۔ فرمایا اس کی زبان کو نکالو، اور ان کی زبان کو بھی کاٹ دی گئی اس ظالم نے۔ پھر پوچھتا ہے وہ مسیلمۃ الکذاب کیا میں اللہ کا رسول ہوں؟ فرمایا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اس کی گردن کو اڑا دو۔ جب اس کو قتل کر دیا اور ان کو شہادت ہو گئی تو مدینہ کے اندر میں ان کی ماں کو کسی نے خبر دی تیرے بیٹے کو بڑی درندگی کے ساتھ اور بڑی بے رحمی کے ساتھ شہید کر دیا۔ فرمایا لہذا الیوم ارضعتہ، اسی دن کے آبیاری کے لیے تو میں نے اس کو جنا تھا، اسی دین کی آبیاری کے لیے تو میں نے اس کو جنا تھا، اسی دین کو دیکھنے کے لیے میں نے میرے بچے کو پیدا کیا تھا کہ وہ اسلام کی شان و شوکت بن کر ابھرے، وہ محمد الرسول اللہ کی مدد کرے، وہ اسلام کو طاقت بنائے اور اسلام کا نام روشن کرے۔ میرے بھائیو کیسی مائیں ہوا کرتی تھی، کیسے نوجوان ہوا کرتے تھے کہ جنہوں نے صحابہ اور بن کر اور جنہوں نے اسلام کا نام روشن کیا۔ میرے بھائیو ہم سب نماز کے بعد فلسطینی ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے دعائیں کریں، راتوں میں اٹھ کر دعائیں کریں۔ معصوم بچوں کو بے درندگی سے قتل کیا جا رہا ہے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے بھی دنیا تک نہیں
نہیں دیکھی، اس سے پہلے ان کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر حملے کیا جا رہا ہے۔ کیا قصور تھا میرے بھائی؟ ایک ہی قصور کہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں۔ ہم مسجد اقصی، ان لوگوں کو معلوم ہے کہ مسجد اقصی ان کی ایک تاریخی مسجد ہے۔ میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ان کہیں سنی باتوں کے اوپر عمل کرنے والا بنائے، اور ہم سب کو آہوزاری کے ساتھ صدقہ رونے والا بنائے۔ ان کے لیے دعا کرے، صدقات کا اہتمام کرے، روزہ رکھے اور نفل نماز پڑھ کر ان کے لیے دعائیں کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔